بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وقار کی والدہ مسز عظمت مسلسل اس کو پکار رہی تھی، جبکہ وقار حسب معمول لمبی تان کر سویا ہوا تھا۔ اس کی والدہ اس پر بہت حیران ہوئی تھیں کہ کیسے 5 وقت کی نماز پڑھنے والا اتنی لمبی تان کر سو جاتا ہے۔ بیٹا اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہیں ماما؟ وقار حسب معمول ناگواری سے بولا۔ سونے دینا مجھے۔ مسز عظمت نے آگے بڑھ کر اس سے کمبل چھین لیا اور ایک بار پھر اس کو اٹھانے میں کوشاں ہو گئی، اور وقار حسب معمول آنکھیں مسلتا ہوا واش روم کی طرف پڑ گیا۔ عظمت بیگ اور مسز عظمت کی لو میرج ہوئی تھی۔ ان کی 2 اولادیں تھیں، تاہم عظمت صاحب پہلے سے شادی شدہ بھی تھے۔ ان کی بیوی وفات پا چکی تھی، اس لیے انہوں نے مسز عظمت سے دوسری شادی کر لی۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام وقار اور بیٹی کا نام نادیہ تھا، جسے پیار سے سب ہی نازی کہتے تھے۔ ان کی زندگی مکمل تھی، وہ سب ہی خوشگوار اور مثالی زندگی گزار رہے تھے۔ عظمت صاحب کا بزنس کئی ممالک میں پھیلا ہوا تھا، جسے صرف عظمت صاحب ہی سنبھال رہے تھے۔ مال و جائیداد عظمت صاحب کو ورثے میں ملے تھی۔ شادی سے پہلے مسز عظمت ایک برہمن ہندو تھیں، لیکن بعد میں اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہو گئیں۔ ان کے والد بچپن میں ہی مر گئے تھے۔ وہ اپنے 2 بھانجوں کے ساتھ تھیں۔ پھر ان کی ملاقات عظمت صاحب سے ہوئی اور وہ اسلام قبول کر کے ان کے نکاح میں آ گئیں۔ اس پر ان کے دونوں بھانجوں نے ان کی شدید مخالفت کی تھی۔ وہ 23 جون کا ایک گرم دن تھا جب عظمت بیگ صاحب ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسز عظمت کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا، پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہ ہارا اور عظمت صاحب کے بزنس کو سنبھال کر اپنے بچوں کی تربیت میں مشغول ہو گئی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت نازی 3 برس کی اور وقار 5 برس کا تھا۔ عید الفطر آنے میں 1 دن باقی تھا۔ یہ پہلی عید تھی جو مسز عظمت بیوہ ہونے کے بعد گزارنے والی تھیں۔ وہ سب ہی شاپنگ کے لیے گئے۔ نازی پانی پینے کے لیے مارکیٹ سے باہر آئی اور راستہ بھول کر اپنی فیملی سے بچھڑ گئی۔ مسز عظمت اور وقار نے مل کر اس کو بہت تلاش کیا، مگر وہ نہ مل سکی۔ آبادی سے دور وہ ایک سرسبز پہاڑ تھا جس میں ایک غار بنی ہوئی تھی۔ غار میں سے اس وقت روشنی آ رہی تھی۔ یہ روشنی اس آگ کی تھی جو اس وقت غار میں سونالی نے لگا رکھی تھی اور ایک انسان کو ایک منتر یاد کروا رہی تھی۔ اجیت، تو کالا جادو سیکھ کر کیا کرے گا؟ سونالی نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ کالے جادو کی ماہر تو ہے، تو کیا کرے گی؟ اجیت نے جواب دینے کی بجائے اس سے سوال داغ دیا۔ میں تو شیطان آقا کی داسی ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اپنا ماضی جاننا۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں کون ہے، کیا ہے، باپ کا کیا نام ہے۔ پرنتو اگر شیطان آقا نے مجھے یہ بات فراموش کرنے کی آگیا دی تو میں ان کی اس آگیا کا پالن کروں گی، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے خود کو شیطان کی داسی ہی پایا ہے۔ میں شیطان دیوتا کی داسی ہوں اور میں اس کی سیوا کرتی رہوں گی۔ ہاں، تیری وفاداری دیکھ کر ہی شیطان دیوتا تمہیں نئی شکتیاں دیتا ہے۔ کل ہی اس نے تمہیں ہوا میں اڑنے کی شکتی سے نواز دیا ہے۔ ہاں اجیت، یہ تو میرے آقا کی کرپا ہے، وہ مجھ پر بہت وشواس کرتے ہیں۔ لگتا ہے تم کو امر ہونے کا طریقہ بھی ایک روز بتا دیں گے۔ ہاں اجیت، اگر میں امر ہو گئی تو دنیا میں ہر طرف میرے شیطان آقا کا ہی چرچا ہوگا اور میں اس دنیا میں حکومت کروں گی۔ اور اس طرح تو اپنا ماضی بھی جان پائے گی؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں اجیت، میں اپنا ماضی بھی جان لوں گی۔ خیر چھوڑو، تم جاؤ، اب کافی رات ہو گئی ہے، سونالی نے کہا اور اجیت نکل پڑا۔ ڈیفنس میں 2 محل نما کوٹھیاں بالکل آمنے سامنے تھیں، ایک عظمت بیگ صاحب کی اور دوسری رام گوپال کی۔ رام گوپال نیا پاکستان آباد ہوا تھا۔ اس کی پتنی کا 2 برس پہلے دیہانت ہو گیا۔ اس کی 4 اولادیں تھیں۔ ایک بہن تھی جس کی اب تک شادی نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ ایک ذہنی مریضہ تھی اور اس کو پاگل خانے میں ایڈمٹ کروایا تھا۔ رام گوپال کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ارجن گوپال تھا، جو کہ ایک کامیاب ہارٹ سرجن تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اپنا ذاتی ہاسپٹل تھا۔ اس کی پتنی کا نام رادھا تھا۔ رام گوپال کا چھوٹا بیٹا راج گوپال کالج میں BSc کر رہا تھا۔
دونوں بھائیوں سے چھوٹی پریتی گوپال تھی جو کہ سیکنڈ ایئر میں پڑھتی تھی۔ سب سے چھوٹا پردیپ تھا جو کہ بہت ہی شرارتی تھا۔ عظمت بیگ کا ایک ہی بیٹا تھا کامران۔ دونوں خاندانوں میں مذاہب کا فرق ہونے کے باوجود گہری دوستی تھی۔ کامران اور راج بیسٹ فرینڈز تھے۔ آج صبح سے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوشگوار تھا۔ جب کامران نے راج کے گھر کی ڈور بیل بجائی تو پریتی نے دروازہ کھولا تھا۔ کچھ لمحات ایک دوسرے کو دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ آپ کا تعارف؟ پریتی نے بولنے میں ابتدا کی۔ جی میرا نام کامران ہے اور میں ساتھ والے بنگلے میں رہتا ہوں، کامران نے بتایا تھا۔ اچھا جی، تو میں کیا کروں؟ پریتی کو ایک دم غصہ آ گیا۔ دراصل میں، کامران بول نہ سکا۔ کیوں؟ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ بتانا پسند کریں گے؟ پریتی نے سوال کیا۔ میں راج سے ملنے آیا ہوں، کامران نے جواب دیا۔ پریتی نے غصے سے پوچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ، کامران نے اتنا ہی کہا تھا کہ راج ٹپک پڑا۔ اوے کامران، کیا ہوا؟ کیا کر رہا ہے تو ادھر؟ راج نے پوچھا۔ میں تم سے ملنے آیا تھا۔ تو باہر کیوں کھڑا ہے؟ اندر آ جا، راج نے کہا اور اسے اندر لے آیا۔ پریتی حیرت سے دونوں کو دیکھتی رہ گئی۔ غار سے اونچا اونچا شلوک پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کالی کا دیو کامت بت کے سامنے وہ دو معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں جن کا خون کچھ دیر پہلے سونالی پی چکی تھی اور اب اشلوک پڑھنے میں مصروف تھی۔ اچانک غار میں گھپ اندھیرا چھا گیا، بجلیاں چمکنے لگیں اور ساتھ ہی کالی کے بت کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی اور سونالی کا چہرہ چمک اٹھا کہ اس کی محنت رنگ لائی ہے۔ بت کے منہ سے آواز آئی، اے داسی، ہم تیری سیوا سے بہت خوش ہیں، مانگ، ہم سے کیا مانگتی ہے؟ اے اس دنیا کے دیوتا، سونالی کفر بکتی ہوئی بولی۔ سمندر، کائنات اور ہر شے کے مالک، اے میرے کالے اور شیطان آقا، میں اپنا ماضی جاننا چاہتی ہوں۔ مجھے وشواس ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اپائے ضرور نکالیں گے۔ اے چھوری، اس کے لیے تم کو بہت تپسیا کرنی پڑے گی۔ لگتا ہے تمہیں ٹھیک لالن پالن نہیں مل پائے، پرنتو تو نے ہماری بہت سیوا کی ہے، اسی کارن ہم تجھے اس کا اپائے بتاتے ہیں۔ تجھے 40 نوجوانوں کی بلی دینی پڑے گی۔ خیال رکھنا کہ آخری نوجوان چاند کی 14 تاریخ کو 12 بجے پیدا ہوا ہو۔ یہ نوجوان روحانی طاقتوں کا مالک ہے اور تمہارا اس سے مقابلہ بہت سخت ہوگا، اور اب ہم جا رہے ہیں۔ پریتی، تم یہاں ہو اور میں پورے کالج میں تم کو ڈھونڈ رہی ہوں، پریتی کی سہیلی چمپا بولی۔ کیا ہے چمپا؟ پریتی جو کامران کے خیالات میں کھوئی ہوئی تھی ناگواری سے بولی۔ پریتی، ہم پکنک پر جا رہے ہیں، اچانک بلوان ٹپک پڑا۔ اف، اتنی خوشی کی خبر اس بلوان کے بچے نے ہی سنائی تھی۔ پریتی کو غصہ آ گیا۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ یہ خوشی کی خبر میں تم کو سناؤں تو میں تم کو دوبارہ سنا دوں گا، راہل بھی ٹپک پڑا۔ بس کرو یار، چمپا غصے سے بولی، میں تم سب کا خون پی جاؤں گی، اگر دوبارہ بولے تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ بالکل ریاض احمد کے پراسرار آدمی کی طرح چمپا پراسرار لہجے میں بولی تو سب ہی ہنس پڑے۔ ان 4 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ کالج میں بہت مشہور تھا۔ راہل اور بلوان دونوں ہی پریتی سے پیار کرتے تھے، جبکہ چمپا راہل کے لیے پیار کے جذبات رکھتی تھی، جس سے راہل واقف تھا، اور چمپا بھی راہل اور پریتی اچھے دونوں دوست تھے۔ یار ہمارا کالج پکنک میں کس جگہ جائے گا؟ کوکاف میں، چمپا حسب معمول شریر لہجے میں بولی اور سب ہنس پڑے۔ غار میں شیطانی کہکے گونج رہے تھے۔ اجیت، میں بہت خوش ہوں، میں 10 نوجوانوں کی بلی شیطان دیوتا کو دے چکی ہوں اور یہ بھی پتہ لگا چکی ہوں کہ وہ نوجوان کون ہے جو چاند کی 14ویں کو 12 بجے پیدا ہوا ہو، جو کہ ہمارا آخری شکار ہوگا۔ میں اپنا ماضی جان لوں گی، سونالی نے خوشی سے کہا۔ کیا واقعی؟ اگر تو اتنی ہی خوش ہے تو میری ایک اچھیا پوری کر دے گی؟ کچھ دنوں سے انسانی خون اور گوشت کے مزے نہ لے سکا، مجھے انسانی خون پلا دے، اجیت لالچی لہجے میں بولا۔ اچھا جلدی کرنا، سونالی بولی، اور ایک نہایت معصوم بچہ ان کے سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ اجیت صبر نہ کر سکا اور اپنے نوکیلے دانت اس بچے کی نازک گردن میں پیوست کر دیے اور بچے کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر ایک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا اور اجیت کے کہکے دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ میں تم سے پریم کرنے لگی ہوں، پریتی نے اپنا حال دل سنانے میں ہرگز گریز نہ کیا۔ کیا؟
کامران حیرت میں ڈوبی آواز میں بولا، وہ دونوں ایک ریسٹورانٹ میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تم؟ پریتی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بھی تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں اور تم کو کھونا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمارا مذہب ایک نہیں، کیا تم میرے لیے مسلمان ہو سکتی ہو؟ میں تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ میں ابھی اور اسی وقت مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پریتی، ایک گونجدار آواز نے پریتی کو پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ پریتی اور کامران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ سامنے والا کوئی اور نہیں، رام گوپال تھا۔ راہل، کیسے ہو؟ چمپا نے پوچھا۔ پریتی نظر نہیں آ رہی، راہل نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا تھا۔ پریتی اب بھگوان کو پیاری ہو گئی ہے۔ الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا، راہل کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا بک رہی ہو؟ راہل نیم بے ہوشی کی حالت میں بولا۔ ہاں راہل، میں نے اس کی ارتھی بھی دیکھ لی ہے، حقیقت ہے کہ وہ اس سنسار میں نہیں ہے اب۔ کیا پریتی مر گئی؟ ہاں، پریتی مر گئی۔ میں بھی مر جاؤں گا۔ نہیں، راہل کی حالت بہت ابتر تھی اور پریتی کی موت کا صدمہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ چمپا سے راہل کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے دل کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ پریتی کی موت نے 3 انسانوں کو برباد کر دیا تھا۔ ایک کامران جو کہ خودکشی کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا تھا، دوسرا راہل جو پاگل خانے میں تھا، اور تیسری چمپا جس کی ارتھی جل رہی تھی۔ پریتی نے جیسے ہی اپنے والد کو دیکھا تو کانپ کر رہ گئے کیونکہ وہ بہت ہی غصے میں تھے۔ تجھ کو اپنی بیٹی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، بھگوان کرے نرک میں جاؤ۔ اتنا کہتے ہی وہ پریتی پر اپنی گن خالی کر چکے تھے اور ساتھ ہی کامران نے خودکشی کر لی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی جس کو آکاش نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ بعد میں عظمت صاحب نے دوسری شادی کرنے کے بعد وہ جگہ چھوڑ دی۔ ہیلو، ایک لڑکی نے وقار کو پکارا۔ جی فرمائیے، وقار سنجیدگی سے بولا۔ میں آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ فرمائیے، وقار بدستور نرم آواز میں بولا۔ یہاں نہیں، کہیں اور بیٹھ کر، لڑکی بولی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا آپ کچھ بتانا پسند کریں گی محترمہ؟ وقار بولا۔ میرا نام نایاب ہے، میں آپ سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ کیا آپ کیا کہہ رہی ہو؟ وقار پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ہاں، میں سچ کہتی ہوں، نایاب بولی اور اٹھ کر چلی گئی۔ آکاش جادوگر شیطان کا خاص الخاص خدمتگار تھا۔ اس نے بے شمار انسانوں کی بھیٹ دی تھی۔ وہ ایک انسان نما بھیڑیا تھا۔ اس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ چنانچہ اس کو کسی ایسے انسان کی تلاش تھی جو اس کی شکتیوں کی حفاظت کر سکے۔ انہی دنوں اس کی ملاقات نازی سے ہوئی اور پھر وہ اسے اپنی قیامگاہ لے گیا۔ اس کا نیا نام سونالی رکھا گیا۔ بعد میں آکاش کا دھیانت ہو گیا اور اس کی تمام شکتیاں سونالی کو مل گئیں۔ انہی دنوں سونالی کی ملاقات اجیت سے ہوئی اور وہ اس کو کالا جادو سکھانے لگی۔ ایک رات سونالی کو خون کی بہت طلب محسوس ہوئی۔ اس کے پاس اجیت کے علاوہ کوئی نہیں تھا، چنانچہ وہ اجیت کا ہی خون پی گئی۔ بعد میں اس نے اپنا ماضی جاننے کے لیے ایک چلے کا آغاز کر لیا اور پھر آخری انسان جو چاند کی 14ویں کو پورے 12 بجے پیدا ہوا ہو، اس کو بھی ڈھونڈ کر اسے اپنے قابو میں کرنے کے لیے کوشاں ہو گئی۔ تاہم وقار بھی کچھ نورانی عملیات سیکھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی گمشدگی کے فوراً بعد باطل کا خاتمہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، لیکن اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن باطل کی پرستار بن چکی ہے، شیطان آقا کی سیوا کرنے لگ گئی ہے اور آدم خور بن چکی ہے۔ وہ صرف اور صرف یہ جان پایا تھا کہ اس کی بہن زندہ ہے۔ وہ اپنی بہن کے متعلق اور بھی بہت کچھ جاننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس کو ایک 3 دن کا عمل بتایا۔ وہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ پہلے اس نے نہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب کبھی اپنی بہن کی یاد آتی تو اس کا دل بھر آتا۔ بالآخر اس نے یہ چلا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وقار نے یہ بات مسز عظمت کو نہیں بتائی کیونکہ اپنی بیٹی کو کھو دینے کے بعد وہ بہت وہمی ہو گئی تھیں اور کسی بھی قسم کا رسک لینے کے لیے تیار نہ تھیں۔ 30 انسانوں کی بلی دے چکی ہوں اور اب صرف 11 انسانوں کی بھیٹ باقی ہے۔ سونالی کے کہکہے آسمان کو چھو گئے۔ اچانک غار میں سفید رنگ کا دھواں نمودار ہوا۔ بولو اے دکشت، آتما کیوں آتی ہے؟ وہ سونالی نے کہا۔ اے شیطان کی کالی ملکہ، آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔
ہاں کہو، سونالی بولی۔ وہ دراصل مسئلہ یہ ہے، وقار ایک چلا کرنا چاہتا ہے اور اپنی بہن کا پتہ چلانا چاہتا ہے، اس واسطے میں نے آپ کو زحمت دی ہے۔ کیسی بہن؟ سونالی نے حیرت سے پوچھا۔ وقار نے تو مجھے اس سے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ یعنی سونالی، یعنی نایاب اور وقار آپس میں بہت فری ہو گئے تھے۔ کالی ملکہ، کہیں وہ چھوڑا آپ کی حقیقت جان تو نہیں گیا؟ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا۔ خیر، میں آج ہی وقار سے ملتی ہوں، اب تم جا سکتے ہو۔ اور سفید دھواں غائب ہو گیا۔ سونالی نے اسی وقت تالی بجائی تو ایک نہایت مکروہ چہرے والی چڑیل ظاہر ہوئی۔ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، ناک اور کانوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پورے جسم پر سنہرے بال اگے ہوئے تھے۔ یہ سونالی کی بہت ہی خاص طاقت تھی۔ مزار چڑیل، فوراً ایک انسان کا بندوبست کرو۔ جو حکم آپ کا۔ تھوڑی دیر بعد غار میں ایک نوجوان بے ہوش پڑا ہوا تھا، جو کہ کوئی اور نہیں بلوان تھا۔ وہ اسے اٹھا لائی تھی۔ ٹھیک ہے مزار چڑیل، اب تم جا سکتی ہو۔ اور وہ غائب ہو گئی۔ سونالی نے جلدی سے بلوان کو کالی کے قدموں میں لٹا دیا اور اس کی گردن پر چھری پھیر دی۔ بلوان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں اور اس کا جسم تڑپنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں غار میں اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ صرف کالی کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، جس کی لو میں سونالی بولان کا گوشت کھا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر ایک ڈھانچے میں اضافہ ہو چکا تھا۔ ایک نہایت ہی مکروہ آواز سنائی دی۔ ہم نے تیری بلی قبول کر لی ہے، اے داسی، بول کیا چاہتی ہے تو؟ گرو جی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وقار کس سلسلے میں چلا کرنے والا ہے۔ یہ ہم نہیں بتا سکتے، اور سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ اور سونالی اپنی پہلی ناکامی پر غصے میں چیزیں توڑنے لگی۔ رات نے اپنی کالی چادر ہر طرف پھیلا دی تھی، ہر طرف خوفناک سناٹا طاری تھا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں میں لحافوں میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ ایسے میں الو کی منحوس آواز خاموشی کے اس گہرے سمندر میں کنکر ڈال دیتی تھی۔ ایسے پر اسرار ماحول میں وقار اپنے گھر سے باہر نکلا۔ اس نے سردی سے بچنے کا مکمل انتظام کیا ہوا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم کے آگے ہماری تمام تدابیر ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ قبرستان کے گیٹ تک آ گیا۔ گورکن گہری نیند میں تھا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا تھا کہ اچانک ایک الو کریہ آواز میں چیخا تو بے ساختہ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اگرچہ وہ ایک بہادر انسان تھا، لیکن یہ ایسا مرحلہ تھا جس میں بڑوں بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور ایک قدم آگے بڑھایا۔ اب وہ قبرستان میں داخل ہو چکا تھا کہ اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش گرجنے لگے اور دور دور سے کتے بھونکنے لگے۔ الو اپنی منحوس آوازوں میں چیخنے لگے۔ اوپر سے وقار کا پورا وجود بھیگ چکا تھا، ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا تو اسے دو کتے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ مکمل طور پر لرز اٹھا۔ کوئی درخت بھی قریب نہ تھا، اوپر سے ہر طرف کیچڑ بن چکا تھا۔ کتے اس کے قریب آنے ہی والے تھے۔ دونوں کتے ہی خونخوار لگتے تھے۔ اسے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ہر کسی کو ایک روز مرنا ہی ہے اور اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اتنی دردناک موت جس میں اتنی عزیز پوشیدہ ہے، اس کا گمان نہیں تھا۔ جب انسان مکمل طور پر بے اختیار ہو جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس ہو جاتا ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، تب ہی اس کو اپنا خدا یاد آتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے خدا یاد آ گیا۔ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر کتوں کی طرف پھونک مار دی تو دونوں کتے غائب ہو گئے۔ بارش اب برف باری میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گرتا پڑتا تڑپتا ہوا جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو اس کو کچھ تھکن محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ ماما، ناشتے کی ٹیبل پر اس نے مسز عظمت کو پکارا۔ بولو وقار، میں سن رہی ہوں، مسز عظمت بولی۔ ماما، کل رات کو بہت برف باری ہوئی، کیا آپ نے دیکھا تھا؟ وقار بولا۔ بیٹا، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، کل پوری رات جاگتی رہی، برف تو کیا بارش کی ایک بوند بھی نہ برسی تھی۔ کیا؟ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ رات کا واقعہ یاد آیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسے اپنی بہادری پر رشک ہونے لگا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ اور دل کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ اس کے ساتھ شب میں جو حیرت انگیز، خوفناک اور دہشت انگیز واقعات بیتے تھے، کیا وہ خواب تھے؟
لیکن نہیں، اس نے رات کو خود سب محسوس کیا تھا۔ سب سے اہم بات، اس نے روم میں شب میں بھیگنے والا لباس بھی موجود تھا، لیکن اس کی ماما کہہ رہی تھیں کہ رات کو بارش بھی نہیں ہوئی۔ بیٹا کن خیالات میں گم ہو گئے؟ مسز عصمت نے اس کو خیالات کی دنیا میں گم دیکھا تو چپ نہ رہ سکیں۔ کہیں نہیں، وہ چونکا تھا۔ ناشتہ کرو نا بیٹا، تم نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا، مسز عصمت بولی۔ ماما مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے دلی سے بولا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ تم کس سلسلہ میں چلا کرنا چاہتے ہو؟ نایاب نے اس سے ملتے ہی پہلا سوال کیا۔ وہ دراصل میں ایک پری کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا، وقار نے بہانہ گڑھا۔ اوکے، نایاب نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ سمجھی تھی کہ وقار اس کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے۔ کیا ہوا؟ وقار بولا۔ کچھ نہیں۔ جب سے ہم ملے ہیں نایاب، تم نے اپنا ماضی نہیں بتایا، یہ نہیں بتایا کہ تم پہلے کیا کرتی تھی۔ کچھ نہیں، نایاب غیر دماغی سے بولی۔ تم کوئی چڑیل یا جادوگرنی تو نہیں؟ وقار نے مذاق کیا اور نایاب کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ تمہارا چہرہ تو ایسے ماند پڑ گیا جیسے تم سچ میں جادوگرنی ہو، وقار بدستور مذاق میں بولا تو دونوں ہنسنے لگے۔ ایک بات بتاؤں؟ وقار بولا۔ فرمائیے، نایاب بہت ادب سے بولی۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے گال پر یہ تل مجھے کس کی یاد دلاتا ہے؟ کس کی؟ نایاب نے پوچھا۔ میری بہن نازی کی، وقار نم لہجے میں بولا۔ کیا وہ مر گئی؟ نایاب افسردہ لہجے میں بولی۔ نہیں، معلوم نہیں۔ کیا مطلب؟ نایاب نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، وہ کھو گئی تھی اور پھر نہیں ملی۔ تم لوگ اخباروں میں اس کی تصویر دیتے، شاید مل جاتی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھے ہوئے بیٹھے ہیں؟ ہم نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مل سکی، وقار نے افسردہ لہجے میں کہا۔ یار چھوڑو، باہر چلتے ہیں، نایاب بولی۔ وقار نے ناگواری سے جواب دیا، میرا موڈ نہیں ہے، لیکن میں جان چکی ہوں کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے میں جا رہی ہوں۔ اور اس طرح ان کے دلوں میں نفرت نے پہلی انگڑائی لی۔ امام صاحب بہت ہی میٹھے اور پیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی۔ ہر کوئی ان کی میٹھی آواز کے سحر میں کھویا ہوا تھا۔ وہ آخری آیت پڑھنے کے بعد اس کے ترجمہ کر رہے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس طرح ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ نے ہی ہم کو یہ حکم دیا ہے، کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ اور امام صاحب نے قرآن بند کر دیا۔ سبھی لوگ اٹھ کر جانے لگے، لیکن ان کا بیٹا ثاقب ان کے پاس ہی بیٹھا رہا، اور ایسے ہی وہ گھر جا کر کرتے کیا؟ ثاقب کی والدہ عائشہ خاتون کا 2 برس پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور ثاقب اور اس کے والد کا زیادہ تر قیام مسجد میں ہی رہتا تھا۔ وقار نے امام صاحب سے ہی قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی، ان سے ہی عملیات سیکھے۔ وہ وقار کے استاد محترم تھے۔ آج وہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی شہر اسلام آباد کے ایک گاؤں میں لوگ غائب ہو رہے ہیں، اور ان گمشدہ لوگوں کا دوبارہ نام و نشان بھی نہیں ملتا؟ ہاں استاد محترم، میں جانتا ہوں۔ کیا تم نے پرسوں رات کو کوئی عمل کرنا چاہا تھا؟ امام صاحب بولے۔ استاد محترم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کھو گئی ہے۔ اس کو بہت ہی زیادہ ڈھونڈا گیا مگر وہ نہ مل سکی۔ ہاں، میرے علم میں ہے، استاد محترم بولے۔ میں اس کے متعلق ہی جاننا چاہتا ہوں۔ میں جان چکا ہوں اور یہ بھی جان گیا ہوں کہ لوگوں کو غائب کون کروا رہا ہے، استاد محترم بولے۔ کیا؟ وقار کو اپنی سماعت پر یقین آیا۔ ہاں سنو، اور نہایت عمل سے جب نازی کھو گئی تو وہ ایک جادوگر کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ مرنے سے قبل اس جادوگر نے اپنی تمام شکتیاں نازی کو دے دیں۔ اس کا نیا نام سونالی تجویز کیا گیا۔ سونالی بھی اپنے ماضی جاننے میں کوشاں ہے، بہت سے انسانوں کو قربان کر رہی ہے۔ اس کا آخری ہدف تم ہو، کیونکہ تم چاند کی 14ویں کو پیدا ہوئے ہو۔ میں نے 3 سالوں میں معلومات حاصل کیں۔ کیا الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ اس کو زمین و آسمان ہلتے ہوئے سماعت پر یقین آ رہا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد باطل کے پرستاروں کو ختم کرنا تھا، اور اب وہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کی بہن ہی باطل کی پرستار تھی۔ کیا وہ اس کو ختم کر پائے گا؟ اگر نہیں کرے گا تو اس زمین میں اس سے بزدل اور ظالم آدمی کوئی بھی نہ ہوگا۔
اسے ماضی یاد آنے لگا جب اس نے خود سے استاد محترم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں حق کا پرستار ہوں اور ہر حال میں شیطانوں کو شکست دوں گا، چاہے وہ میرے اپنے ہی کیوں نہ ہوں۔ قدرت نے اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ اس نے برسوں اپنی بہن کا انتظار کیا تھا، لیکن اب باطل کا خاتمہ اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ بیٹا، تم کیا سونالی کا خاتمہ کرو گے؟ بابا جی بولے۔ ہاں استاد محترم، میں اس کا خاتمہ ہر حال میں کروں گا، وہ پرعزم لہجے میں بولا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں سے مشرق کی طرف کالے پہاڑوں میں ایک غار ہے جہاں سونالی کا قیام ہے، تم فوراً سے پہلے اس کا خاتمہ کرو تاکہ اس کے کرۂ ارض میں ایک ناسور کا خاتمہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا جی۔ وہ کالے پہاڑوں کے پاس پہنچ چکا تھا، اس کو غار دکھائی دے گئی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اندر نایاب یا سونالی بیٹھی ہوئی تھی۔ غار میں ایک طرف انسانی ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، تاہم سونالی کا چہرہ ویسا ہی تھا۔ ایک طرف کالی کا بت نصب تھا۔ وقار، تم یہاں؟ سونالی بولی۔ ہاں میں۔ تمہیں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اپنا ماضی جاننا چاہتی ہو؟ ہاں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ میں جان گیا ہوں، اور وقار نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ کیا تم میرے بھائی ہو؟ وہ اس کے قریب ہوئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، تم میری بہن نہیں ہو، کیونکہ تم نے لاتعداد معصوم انسانوں کا خون پیا ہے اور میں تم کو مارنے کے لیے آیا ہوں یہاں۔ ٹھیک ہے، تم یہی چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں تو مر جاؤں گی۔ اور سونالی نے چھری اٹھا کر اپنی نبض کاٹ لی اور نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ وقار، میرے بھائی، گڈ بائے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اس کی روح نے اس کے جسم کو چھوڑ دیا اور وقار بے ساختہ رونے لگا۔